السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، ہمارا موضوع دفاع اسلام جاری ہے۔ اب ہم ایک اور اعتراض کا خلاصہ کریں گے۔ اعتراض شراب نوشی کے تعلق سے ہے کہ آیا اسلام نے شراب کی ممانعت، شراب کی حرمت اپنے مذہب میں کیوں رکھی؟ کیوں اس طرح قید و بند کر دیا کہ خوشی کے موقع پر یا غم کے موقع پر ایک بندہ شراب بھی نہیں پی سکتا؟ تو اب ہم اس کی حرمت کو بھی جانیں گے اور اس اعتراض کا رد بھی کریں گے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ قدیم وقتوں سے ہی، یعنی کہ پرانے وقت سے ہی، شراب انسانی معاشرے کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بنتی چلی آ رہی ہے۔ آج بھی پوری دنیا میں انگنت انسانی جانیں اس الخبائث کی نظر ہوتی ہے۔ الخبائث، اس کو اسلام نے اس لیے قرار دیا کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، فساد کی جڑ جس طرح ہم کہتے ہیں، تو شراب بھی تمام گناہوں کی اصل وجہ ہے۔ اور لاکھوں انسان شراب نوشی کے نتیجے میں مختلف مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ معاشرے کے بہت سے مسائل کی جڑ یہی شراب خانہ ہے۔ جرائم کی بڑھتی ہوئی شرابی آپ دیکھ لیں، مثلاً بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریاں، اور اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹنے والے گھر شراب ہی کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں۔ قتل و غارت گری، اور اسی طرح بہت بڑے بڑے گناہ، زنا بالجبر وغیرہ، تو یہ تمام چیزیں اس میں شراب کا بہت ہی بڑا کردار رہا ہے۔ اسی لیے اسلام نے اس کی برائیاں جو غالب ہیں، جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس کے چلتے شراب کو ایک مسلمان کے لیے حرام قرار دیا، اور اس کا پینے والا کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ قرآن عظیم میں ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بتوں کے آستانے اور فال کے تیر، یہ سب گندے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ قرآن ہی میں نہیں، بائبل میں بھی شراب کی حرمت آئی ہے۔ شراب کی حرمت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ بائبل میں شراب نوشی کو مندرجہ ذیل فقرات میں منع کیا گیا۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب امثال میں ہے، شراب ایک فریبی مشروب ہے، بلا نوشی غضبناک ہے، جو بھی اس کے فریب میں آتا ہے یہ اسے دیوانہ کر دیتی ہے۔ اور اسی طرح عہد نامہ جدید میں کہا گیا، اور شراب میں دھت نہ رہو۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں اور جتنی بھی کتابیں آئی ہیں نبیوں پر، ان میں بھی کہیں نہ کہیں شراب کی حرمت موجود ہیں۔ اسی طرح شراب یہ بدی کے خلاف مدافعتی نظام کو معطل کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ انسان کے دل و دماغ میں برائی کو روکنے والا نظام ہوتا ہے، جسے نفس لوامہ کہا جاتا ہے۔ یہ نفس لوامہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر کوئی جانتا ہے کہ بڑوں سے کس طرح بات کرنی ہے، ماں باپ سے کس طرح سے پیش آنا ہے، اور اسی طرح ہر کوئی جانتا ہے کہ رفع حاجت کہاں کرنا ہے، ضرورت جب پیش آ جائے۔ لیکن جب انسان ایک شراب پی لیتا ہے اور وہ شرابی بن جاتا ہے تو وہ یہ تمیز و تہذیب کھو بیٹھتا ہے۔ کتنے ہی شرابی ایسے ہیں جو قضائے حاجت اپنے کپڑوں میں ہی کر لیتے ہیں، اور کتنے ہی شرابی ہم ایسے بھی دیکھتے ہیں جو شراب پیتے ہی اپنا ہوش و حواس اس طرح سے کھو بیٹھتے ہیں کہ وہ بات کرنے کی تمیز و تہذیب سے بھی عاری ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ کئی شرابی اپنی بیوی کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، شراب پینے کے بعد مار پیٹ پر اتر آتے ہیں، اور کئی شرابی ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی گالی گلوچ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے اس سے اسی لیے روکا کہ انسان اس طرح کی برائیوں میں بھی قطعاً ملوث نہ رہے، کیونکہ اسلام مکمل طور پر اخلاق سکھاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول یہاں تک فرماتے ہیں کہ وَإِسْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، میں تو اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اسی طرح شراب نوشی، شراب خوری یہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب بھی کراتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ
بہت سارے شرابی ایسے ہیں جو شراب کے نشے میں بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی مثال لے لیجئے امریکہ کی ہی، جس کو آج کل کے لبرل و ملحدین بہت ہی زیادہ مہذب ملک مانتے ہیں۔ تو اس ملک کی حالت یہ ہے کہ امریکی محکمہ انصاف کے بیورو آف جسٹس کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں صرف 1996 کے دوران میں جو زنا بالجبر کے واقعات پیش آئے وہ 2713 تھے، اور ان میں اکثریت ان زانیوں کی تھی جو ارتکاب جرم کے وقت نشے میں مدہوش تھے۔ ان کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نشے میں اس طرح وہ چور ہو گئے کہ وہ زور و زبردستی خواتین کے ساتھ کر بیٹھے۔ اعداد و شمار کے مطابق 8% امریکی محرمات کے ساتھ مباشرت کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی کہ ان کے ساتھ جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، تو اپنی ہی خونی رشتوں کے ساتھ وہ اس طرح سے سلوک کرتے ہیں، اور یعنی ہر 12 میں سے ایک شخص اس گناہ میں ملوث ہے۔ ایسے تقریباً تمام واقعات میں ایک نشے میں ہوتا ہے یا دونوں نشے میں ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایڈز جیسی خوفناک بیماری کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی شراب نوشی ہی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار شراب پینے میں کیا حرج ہے، چلو اسلام نے تو مکمل طور پر حرام کیا، تو کبھی کبھار پینے میں کیا حرج ہے، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم تو سماجی شرابی ہیں، کبھی کبھار پی لیتے ہیں موقع ملنے پر، خوشی کے موقع پر یا غم پر، تو آپ دیکھیں کہ کوئی بھی شرابی وہ شراب پینے سے پہلے یہ نہیں سوچا ہوتا، یہ نہیں طے کیا ہوتا کہ وہ آگے جا کر مستقل طور پر ایک شرابی بن جائے گا۔ وہ تو بس ایسے ہی پینے کی بات کرتا ہے کہ میں تو کبھی کبھار پی لیتا ہوں، لیکن جب وہ پینے کا عادی ہو جاتا ہے تو ایک قسم کی لت اس کو لگ جاتی ہے۔ ابھی اوپر نفس لوامہ کا ہم نے ذکر کیا کہ نفس لوامہ جو اس کو برائی سے روک رہا ہوتا ہے، اس سے وہ عاری ہو جاتا ہے، اور پھر برائیاں اس پر غالب ہو جاتی ہیں، اور اس کا ذہن اس کو برائی کرنے سے نہیں روکتا، آگے جا کر وہ اور بڑے بڑے گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ تو شراب ہر کوئی جو یہ کہہ کر شروع کرتا ہے کہ میں تو کبھی کبھار پیوں گا، لیکن آپ دیکھیں ایسے ہزاروں شرابی آپ کو دیکھنے میں آئیں گے جو کبھی کبھار کا کہہ کر مستقل طور پر شرابی بن جاتے ہیں اور پھر بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے نہ صرف قرآن میں بلکہ احادیث میں بھی شراب کی ممانعت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر صحابہ اکرام کو اس سے روکا، اور پھر امت کو بھی اس سے رکے رہنے کی تلقین کی، حتیٰ کہ صحابہ اکرام کا ایمان ایسا تھا کہ جب اس کی حرمت آئی تو صحابہ اکرام نے شراب جو ان کے پاس موجود تھی، اور اگر کسی کے ہاتھ میں اس کا پیالہ موجود تھا تو اگلا گھونٹ پینے کے بجائے اس کو وہیں پر بہا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شراب مت پیو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے، جس کی مقدار چاہے زیادہ ہو اور وہ نشہ لائے، یا پھر اس کی مقدار تھوڑی ہو، حرام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام نے مسلمانوں کو مکمل طور پر شراب سے روک دیا، اور اس کی وجہ اگر آپ دنیاوی یا سائنسی اعتبار سے بھی دیکھیں تو بہت ساری وجوہات نکل کر آتی ہیں۔ سب سے بڑی بات، صحت پر اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ مختلف قسم کی معاشرے میں جو بیماریاں ہیں وہ اسی کے چلتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فیصلے میں، آپ کی ہر حدیث میں حکمت ہے۔ آپ نے یوں ہی منع نہیں کیا، اسلام نے یوں ہی منع نہیں کیا۔ آپ بیماریوں کا جائزہ لیں، جیسا کہ جگر کا سرطان، یہ بہت ہی مشہور بیماری ہے، یہ شراب نوشی کی وجہ سے ہی لگتی ہے، اور معدے کی نالی کا سڑ جانا، بڑی آنت کا سرطان وغیرہ، یہ بھی شراب نوشی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ معدے کی نالی اور معدے کے لبلبے اور جگر کی سوزش، یہ بھی شراب نوشی سے ہیں۔ اور اسی طرح دل کے عضلات کا تباہ ہو جانا، بلڈ پریشر کا بڑھ جانا، اور دل کی شریان کا خراب ہو جانا، دل میں تکلیف کا ہونا، یہ بھی شراب نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دماغی فالج کا اور فالج کی جتنی بھی مختلف اقسام ہیں، اس میں بھی شراب نوشی کا ہی کردار ہے۔ اسی طرح مختلف اعصابی و دماغی امراض کا ہونا، یہ بھی شراب نوشی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح یادداشت کا خراب ہونا، یہ بھی شراب نوشی کی وجہ سے، اور بھی بہت ساری بیماریاں، جیسا کہ خون کے سرخ ذرات کا ختم ہو جانا،
خون کی کمی واقع ہونا، فولک ایسڈ کی کمی واقع ہونا، یہ بھی شراب نوشی کی وجہ سے ہے۔ خون کے سفید ذرات کا ختم ہو جانا، یہ بھی شراب نوشی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری بیماریاں، پھیپھڑوں کا سڑ جانا اور دق کی بیماریاں جس کو ہم ٹی بی کہتے ہیں، یہ بھی شراب کی وجہ سے ہیں۔ اور عورتوں میں تو شراب کی بہت ہی زیادہ برا اثر ہوتا ہے شراب پینے کا۔ مثلاً شرابی عورتوں میں مردوں کی بنسبت جگر کے خلیات کی توڑ پھوڑ زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر حاملہ عورت میں شراب کے استعمال سے نومولود پر بھی بہت برا اثر ہوتا ہے۔ اور جلد کی بیماریاں یہ بھی شراب ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو بہرحال اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے ہی اسلام نے اس سے روکا ہے، کیونکہ انسان کو اسلام نے اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالنے سے بھی روکا ہے۔ تو ایک سمجھدار انسان یہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اسلام نے اس سے روکا ہے تو اس کے پیچھے یہ ساری حکمتیں تھیں۔ تو جو یہ سمجھ جائے وہ اسلام پر بلا وجہ اعتراض نہیں کرتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔